میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی بیماری کی طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ آپ کے ہاں کی لیڈرشپ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قوم کو لیڈ کریں. دیگر سچویشن اسی کانٹیکسٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ہوئی, اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا, آدھے دریا آپ نے بیچ دیے. اس کے بعد کم از کم یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ دریا جو رہ گئے کم از کم اس کا پانی تو آپ کے ہاں آ جائے گا. وہ پانی بھی روکا جا رہا ہے. میں ابھی حال میں کبھی اسلام آباد جاتا ہوں, لاہور جاتا ہوں, اوپر سے ہم ان دریاؤں کو دیکھتے ہیں, یقین کیجئے گا کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دریا نہیں ہے, نہریں ہیں. یہ ہمارا لیول آ گیا ہے, اور اس کی وجہ جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا, اس کی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لیڈرشپ نہیں ہے, ہمارے ہاں وہ ڈائریکشن نہیں ہے کہ جو کہ ہماری قوم کا حق بنتا ہے, وہ ہم کو نہیں مل رہا. پھر مولانا صاحب کے بارے میں ایک اور اسٹیج وہ آیا کہ جب کہ ایوب خان نے جماعت اسلامی کو بین کر دیا. یہ غالباً 1963 یا 1964 کا زمانہ تھا کہ جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا. تو اس زمانے میں ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ ہوا کرتا تھا. چیف جسٹس وہاں پر لاہور میں ہوتے تھے, ایک بینچ سندھ میں ہوتی تھی, ایک بینچ پشاور میں ہوتی تھی, کوئٹہ میں سرکٹ بینچ ہوا کرتی تھی. اس طریقے سے بینچز ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کی ہوتی تھیں. تو یہ جو بین کا جو کیس ہے یہ کراچی میں چلا, اور اس وقت جسٹس عبدالعزیز خان چیف جسٹس تھے. یہاں پر کیس شروع ہوا. میرے والد صاحب مرحوم جسٹس وحید الدین اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے, غالباً چوتھے پانچویں وہ سینیورٹی میں رہے ہوں گے. وہ کیس چلا اور بڑی جس کو کہتے ہیں شد و مت کے ساتھ چلا. الٹیمیٹلی فیصلہ آیا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے غالباً 5 ججز کی وہ بینچ تھی کہ 4-1 کا فیصلہ آیا کہ جماعت اسلامی کے بین کو انہوں نے اپہولڈ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی کو ایوب خان نے درست انداز سے بین کیا ہے. صرف میرے والد صاحب جسٹس وحید الدین صاحب ایک ایسے جج تھے جنہوں نے ڈسینٹنگ فیصلہ دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کارروائی ہے بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کو نوٹسز تک نہیں دیے گئے, ان کو ہیئرنگ کی اپارچونٹی تک مہیا نہیں کی گئی, تو لہذا یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط ہے. الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ میں گیا, اور وہاں پر سپریم کورٹ نے وہ جو ڈسینٹنگ ججمنٹ تھا اس کو اپروو کیا, اور انہوں نے کہا جماعت کے اوپر جو بین لگایا گیا ہے وہ نادرست تھا, اور جماعت کو بحال کیا گیا. تو یہ میرا دوسرا وہ موقع تھا کہ جو ابوالعلا مودودی صاحب, بلکہ وہ بڑا مشہور کیسز ہیں یہ دونوں ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے دونوں بڑے مشہور رپورٹڈ کیسز ہیں. اور جو قانون کے طالب علم ہیں, جو قانون سے تھوڑی بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ دونوں کیسز پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں لینڈ مارک کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن جب ہم مولانا کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر محیط ہے. ہم ایک ایسی ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جن کے کارنامے, جن کی کاوشیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مولانا جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا, جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جماعت پاور میں آتی ہے یا نہیں آتی, اب آج کل ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ ہمیں صرف پاور چاہیے, ہمیں صرف پیلف چاہیے, ہمیں صرف پیسہ چاہیے, اور نتیجے کے طور کے اوپر ہم نے اپنی قوم کو بیچ دیا ہے. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ قوم فروختن و ارنا فروختن, وہ ہمارے اوپر وہ پروورب جو ہے وہ صادق آ رہا ہے. ابھی حال میں ہم نے دیکھا, یہ کل ہی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک دعوت دی,
اور وہ دعوت تھی فارمیشن کمانڈرز کے لیے اور سروسز چیفز کے لیے. وہاں پر جو مین ٹیبل تھی جس میں پرویز مشرف صاحب بیٹھے تھے, پرائم منسٹر بیٹھے تھے, وہ 4 اصحاب جن کے لیے وہ دعوت دی گئی تھی, اس میں 3 PPP کے منسٹرز تھے, شاہ محمود قریشی, شہری رحمان اور نوید قمر. خیر ان سے تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو بلا حیل و حجت پرویز مشرف صاحب سے حلف لیا تھا. لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ وہاں پر احسن اقبال صاحب بھی تھے اور وہاں پر نثار علی خان صاحب بھی تھے, اور ہم نے ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا بلیک بینڈ نہیں دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پرویز مشرف کے ساتھ ایک موڈس وائیونڈائی کریٹ کیا جائے, ان کے ساتھ سبسسٹ کرنے کا ایک راستہ نکالا جائے, تو یہ باتیں پرائیویٹلی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنا, اس کی تصاویر اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر آنا, اب لوگوں کے احساسات, ان کے احساسات کو انجر کرنا, یہ بھی تو اب ہمارے لیے ایک نارمل سی چیز بن گئی ہے. جہاں تک کہ اکانومی کا حال ہے, اکانومی کا حال یہ ہے کہ آج کی مجھے رپورٹ معلوم نہیں ہے, لیکن کل کی رپورٹ یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں ہمارے روپے کی قیمت جو ہے 64.50 کے عوض $1 مل رہا تھا, جس نے پاکستانی کرنسی کی جو سب سے کم قیمت آج تک رہی ہے وہ رہی ہے 22 ستمبر سن 2002 کو 9/11 کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور اس وقت قیمت پاکستانی روپے کی 64.46 تھا. اس لمٹ کو بھی ہم کراس کر گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8 سال میں آپ کے لیے اکنامک میریکل آپ کو دیا ہے. لوگوں کے لیے ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ تعمیر کرنے کے لیے بہت زبردست پیش رفت کی ہے. اگر تو یہی اس پیش رفت کے عوامل ہیں تو پھر اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ. اخراجات کا عالم یہ ہے کہ سن 2003 سے لے کر کے اور سن 2008 تک 5 سال میں پرویز مشرف صاحب نے 37 دورے کیے ہیں فورن, اور ایوریج یہ ہے کہ ہر 50th ڈے کے اوپر, 50ویں دن کے اوپر ان کا ایک دورہ شروع ہوتا رہا ہے, اور اس کے اوپر خرچ انہوں نے کیا ہے 1.468 بلین روپیز. اخبارات کی ہیڈنگ پہ مت جائیے, وہاں تو صرف 1 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے, اصل میں یہ تقریباً 1.5 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے. ایک غریب ملک, اس کے ساتھ آپ یہ شاہ خرچیاں کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے ہاں کے لوگ ریلوں کے سامنے جا کر کے خودکشیاں کر رہے ہیں. اور وہاں پر پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں, وہ کسی خاتون کے ہسبینڈ نے ان سے کہا کہ یہ آپ کوئی اچھی ریت قائم نہیں کر رہے, یہ جو آپ پیسہ ہم کو دے رہے ہیں یہ کوئی اچھی ریت قائم نہیں کر رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بنیاد کے اوپر خودکشیاں کرنے لگیں کہ اگر میں نے خودکشی کی تو میری فیملی کو کچھ پیسے مل جائیں گے. یہ کوئی اچھا کام آپ نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. ایک اور آرٹیکل میری نگاہ سے گزرا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو صرف غربت ہی, پاورٹی ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر خودکشیاں ہو رہی ہیں, تو وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمارے حکمران ہیں, وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عنان حکومت ہے, ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے 50 ملین لوگ یعنی 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, اور وہ اسی طرح کی سچویشن میں ہیں کہ وہ ایسی ہی خودکشیاں کریں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کب تک ہوتا رہے گا, یہ کیسے ہوتا رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری قوم میں شعور پیدا ہو گیا ہے, ہماری قوم جاگ گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان معاملات کو درست کریں گے, اور بہت جلد انشاءاللہ درست کریں گے.